مدینہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی روزہ دار کو افطاری کرانے کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کو افطاری اس طرح کروائے گا کہ اس نے اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، خوب اس کو سیراب کیا، روزہ دار کو اس کی افطاری اچھے طریقے سے کرائی، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے جام نصیب کرے گا، اور فرمایا کہ حوض کوثر کا جام جب اسے ملے گا تو حضور نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے تک محشر کا جو دن ہوگا 50,000 سال کا، فرمایا اس سارے دن میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ ماحول پیدا کریں، کسی کے گھر میں مٹھی بھر کھجور ہی بھیج دیں اور ان سے کہیں کہ آج جو ہے وہ روزہ میری طرف سے آپ افطار کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ تو جب وہ روزہ دار آپ کی دی ہوئی کھجوروں سے روزہ افطار کرے گا تو آپ کے نام اعمال میں بھی پورے روزے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں، بلکہ ان لوگوں کو روزہ افطار کرائیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ آج کل ایک فیشن بھی ہو گیا ہے کہ اپنی نمائش کے لیے افطاری کرائی جاتی ہے، تو اس میں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی وزیر مل جائے، کوئی ایم این اے مل جائے، کوئی بڑا چودھری مل جائے، گاؤں کا بڑا کوئی آدمی مل جائے، یا کوئی بڑا افسر مل جائے، تو اس بہانے سے ان کی افطاری کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ان میں سے اکثر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہوتا اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا اذان ہو رہے۔ تو یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے دسترخوان سے سوائے متقی لوگوں کے اور کوئی نہ کھائے، اور یہ اس بندے کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کے دسترخوان سے کھانے والے متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ تو اگر افطاری کرانی ہے تو کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو افطاری کرائیں جو حقدار ہے، کیونکہ جب غریب کھائے گا تو وہ دعائیں بھی دے گا ساتھ میں آپ کو۔ اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے افطاریاں کرائیں، دکھاوے کے لیے افطاری نہ کرائیں۔